السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈس اسلامیات برائے جماعت چہارم، باب نمبر 100، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق نمبر 4، جس کا عنوان ہے شعب ابی طالب۔ آج ہم اس سبق کا دوسرا حصہ یعنی شعب ابی طالب کا واقعہ شروع ہوا ہی تھا، اس کے آگے سے ہم اس کو شروع کریں گے۔ تو یہ پڑھنے کے لیے دیکھتے ہیں کتاب کا صفحہ نمبر 40 بالکل آخر سے۔ تو ابھی تک صرف یہی عہد ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے مکمل حفاظت کی جائے گی۔ اس کے آگے دیکھتے ہیں 3 سال تک بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے لوگ اس گھاٹی میں محصور رہے، یعنی ان کی حفاظت کے لیے ان کو شعب ابی طالب کی گھاٹی میں لے جایا گیا تھا اور وہاں پر 3 سال تک رہے۔ تو اب یہ 3 سال کا عرصہ کس طریقے سے گزرا، کن کن لمحات کا سامنا کرنا پڑا، دیکھتے ہیں۔ قریش نے اس کا سخت محاصرہ کیے رکھا۔ محاصرہ کا مطلب ہے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان پر ہر طرح کی پابندی لگا دی، اور کھانے پینے کی کوئی چیز اس گھاٹی تک نہ جانے دیتے۔ کھانے پینے اور دوسری ضروریات کا سامان جلد ہی ختم ہو گیا اور بھوکے پیاسے بچوں کی آوازیں باہر تک سنائی دینے لگیں، مگر کفار کو رحم نہ آیا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین ان تک کسی چیز کو نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ انہوں نے جگہ جگہ پہرا لگا دیا تھا تاکہ کوئی شخص بنو ہاشم کو کھانے پینے کی چیزیں فروخت نہ کر سکے۔ حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑتے، لیکن قریش کے بے رحم لوگوں کے دلوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ البتہ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے، کبھی کبھی خفیہ طور پر انہیں غلہ بھیج دیتے تھے۔ صرف یہ کچھ غلے سے وہ لوگ گزارا کر رہے تھے، یہ کچھ غلہ اور درخت کے پتوں سے وہ اپنی زندگی وہاں پر بسر کر رہے تھے۔ ان سخت ترین حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا کام جاری رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج پر آنے والے لوگوں سے ملتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ اب حج پر آنے والے لوگوں کا اس جگہ سے گزر ہوتا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے اپنے قبائل کے علاوہ کوئی اور دوسرا ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ضرور دعوت دیا کرتے تھے۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب نے ان مشکل ترین حالات کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ ایک دن وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ بائیکاٹ کی تحریر کو دیمک چاٹ گئی ہے۔ وہ تحریر جو ان لوگوں نے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکائی تھی تاکہ سب کو نظر آتی رہے، اب یہ اطلاع ملی کہ اس کو دیمک چاٹ گئی ہے اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے۔ صرف وہ ایک نام کا ٹکڑا باقی رہ گیا ہے، باقی ساری تحریر ختم ہو گئی ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتائی۔ ادھر قریش کے کچھ نرم دل اور انصاف پسند لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کروانے کی تحریک بھی چلائی ہوئی تھی۔ ادھر سے یہاں سے یہ لوگ وحی کا سہارا لے کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور آزاد ہونا چاہ رہے تھے، اور وہاں پر وہی لوگ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن اب ساتھ اوپر سے دیا تھا لیکن وہ اندر سے یہ تحریک کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ جب وہاں سے وحی کی اطلاع ملی تو یہاں سے ان لوگوں کو بھی ذرا حوصلہ مل گیا کہ اب ہم فتح ہماری ہونے والی ہے۔ اس میں ابو جہل پیش تھے، یعنی کہ یہ معاہدہ اور یہ بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے ابو جہل آگے تھے۔ یہ لوگ بھی حرم شریف میں پہنچ گئے اور معاہدے کو ختم کرنے کی اعلانیہ بات کی۔ دوسری طرف حضرت ابو طالب بھی وہاں پہنچے اور بائیکاٹ کرنے والوں سے کہا، میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اب وہ تحریر منگوا کر دیکھو، اگر میرے بھتیجے کی بات سچی ہے تو تم اس بائیکاٹ کو ختم کر دو، اور اگر اس کی بات جھوٹی ہوئی تو میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یعنی حضرت ابو طالب کو بھی اس بات کا پختہ یقین تھا کہ جو بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ 100% درست ہے۔ انہوں نے ان سے یہ پیشکش کر دی، جب ان کے ہاتھ کچھ لگنے لگا تو وہ ابو طالب کی یہ بات مان گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جا کر وہ تحریر کو دیکھیں، وہ تحریر تو بالکل ختم ہو گئی ہے، اگر وہ ختم نہیں ہوئی، وہ تحریر باقی ہے،
تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ جب انہوں نے اتنی بڑی پیشکش سنی تو انہوں نے قبول کر لیا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا، تحریر منگوا کر دیکھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطلاع درست ثابت ہوئی۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا نام محفوظ تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے قریش کا یہ ظالمانہ معاہدہ ختم ہو گیا اور بنو ہاشم محاصرے سے باہر آ گئے۔ اب مسلمان لوگ آزاد ہو گئے، لیکن یہ دیکھیے کہ 3 سال کس گھٹن اور کس مشکل گھڑی میں مسلمانوں نے گزارے۔ مسلمان 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر مشکل اور مصیبت کا صبر اور ثابت قدمی سے سامنا کیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ دین اسلام کی خاطر کسی بھی مشکل اور پریشانی میں صبر اور ثابت قدمی کو نہ چھوڑیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔